ٹکڑوں پہ تیرے سارے مسلمان پلے ہیں، بھولے گا نہ اسلام یہ احسان خدیجہ ہے حد فضائل کہ تو ملکہ ہے عرب کی، ملکہ ہے عرب کی، شوہر ہے تیرا دین کا سلطان خدیجہ۔ تو پھر آج یہ گھڑیاں ہیں، یہ دن ہے کہ آج ہم دلوں کی گہرائیوں سے اٹھتی ہوئی عقیدتوں سے سلام عقیدت آپ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ تو اے ملیکۃ العرب حضرت خدیجہ السلام، اے ملیکۃ العرب حضرت خدیجہ السلام، سارے نبیوں کا ہے آقا تیرا دلہا السلام۔ لفظوں کی خوبصورتی پہ غور کیجیے۔ اے ملیکۃ العرب حضرت خدیجہ السلام، سارے نبیوں کا ہے آقا تیرا دلہا السلام۔ تیری عظمت کی گواہی دی ہے خود سرکار نے، تیری عظمت کی گواہی دی ہے خود سرکار نے، سب خواتین جہاں میں سب سے اعلیٰ السلام۔ سب سے پہلے سید کونین کی پہچان کی، سب سے پہلے سید کونین کی پہچان کی، سب سے پہلے مصطفیٰ کو تو نے جانا السلام۔ اے ملیکۃ العرب حضرت خدیجہ السلام، سارے نبیوں کا ہے آقا تیرا دلہا السلام۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کائنات بھر میں اگر قابل تقلید خواتین ہیں تو وہ حضرت مریم ہیں، وہ حضرت آسیہ ہیں، وہ حضرت خدیجہ ہیں، اور وہ حضرت فاطمہ ہیں۔ ان میں سے کسی کو بھی آپ اپنا آئیڈیل بنا لیں گے، یہ سب کو بنا لیں گے تو یقین کیجئے دنیا آپ کو اپنا آئیڈیل بنا لے گی۔ اسی میں ہماری خیر، اسی میں ہمارا بھلا ہے، اور ان خراب راستوں کو چھوڑ کر ان مقدس ہستیوں کی تقلید کی طرف جب ہم آئیں گے تو پھر ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنوریں گے، جس کی فکر میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کے ان معمر ایام میں ہم ان مقدس ہستیوں کے ساتھ اپنا روحانی تعلق جوڑیں، ان کی بارگاہوں میں اپنی روحانی حاضریاں پیش کریں اور ان کی ارواح مقدسات سے وہ فیض حاصل کریں جس فیض سے ہماری زندگیوں کے معیار، ہمارے خیالات، ہماری سوچیں تبدیل ہو جائیں، ہمارے اندر روشنی آ جائے، نورانیت آ جائے، اور ہمیں سمجھ آ جائے کہ اسلام کیا چیز ہے، وہ کتنا بلند دین ہے، کتنا مقدس دین ہے، کتنا پاکیزہ دین ہے، اور کتنا جامع دین ہے، جو کسی بھی زمانے میں ہمیں شرمندہ نہیں کرتا، بلکہ آپ جس زمانے میں بھی دین کے ساتھ چل رہے ہیں آپ عزت میں منفرد ہیں، آپ کا ایک اپنا اعزاز ہے، اور اسلام آپ کی عزت کو کبھی کم نہیں ہونے دیتا۔ 1400 سال پیچھے چلے جائیں، 1400 سال آگے کو دیکھ لیں، جہاں بھی آپ اسلام کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اسلام کو آپ نے اوڑھنا بچھونا بنایا ہوگا اور ان مقدس ہستیوں کو اپنے لیے رول ماڈل بنایا ہوگا تو آپ ہمیشہ دنیا والوں میں منفرد ہی رہیں گے، آخرت میں بھی منفرد ہی رہیں گے۔ یہی ان لوگوں کی شان اور یہی ان لوگوں کی قربانیوں کا ثمر ہے۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہر مصیبت میں، ظلم و ستم میں، اسلام کے ابتدائی سخت مشکل حالات میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اور ہر لمحہ آپ کی دل جوئی کر کے، ذرا یاد کیجئے کہ 3 رمضان المبارک کو میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا شہزادی اسلام، دختر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نور نظر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات میں اتنا بڑا مقام کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون جنت بلکہ جنت کی تمام عورتوں کا سردار فرمایا، مگر اپنی ذمہ داری، اپنا فرض منصبی وہ کس عاجزی سے ادا کرتی ہیں کہ لگتا ہے کہ جیسے
کوئی خاص امتیازی نہ ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ باہر سے آتے ہیں یا کسی غزوے سے جنگ سے واپس آتے ہیں تو آپ آگے بڑھ کر ان کا استقبال کرتی ہیں، ان کے جوتے خود اتارتی ہیں، ان کی تلوار لے کر جو خون آلود ہوتی ہے اس کو خود صاف کرتی ہیں، اور پھر آپ کو کھانا کھلانے کے بعد، آپ کو پانی پلانے کے بعد آپ کے پاس بیٹھ جاتی ہیں، اور پھر مکمل دلچسپی سے اور تفصیل سے پوری روداد سنتی ہیں، اور آپ کی جو مجاہدانہ صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کی بے انتہا تعریف کرتی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کی دل جوئی کرتی ہیں، جس سے آپ کا حوصلہ بڑھتا ہو گیا۔ اور آئیے ذرا آگے چلیے، یہ حضرت فاطمہ الزہرا ہیں۔ اب یہ حضرت خدیجہ حضرت فاطمہ الزہرا کی والدہ ہیں۔ دنیا میں ایک مقولہ مشہور ہے کہ بیٹی اپنی ماں کی پہچان ہوتی ہے، پرتو ہوتی ہے اپنی ماں کا۔ بیٹی کو دیکھ کر لوگ اندازہ کرتے ہیں کہ یہ کیسی ماں کی بیٹی ہے۔ تو ذرا سوچئے، جب حضرت خدیجہ الکبریٰ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کو ہم دیکھیں گے، یا اس زمانے کے لوگ جب دیکھتے تھے تو وہ آپ کو دیکھ کے کیا کہتے تھے؟ یہ کس ماں کی بیٹی ہیں؟ اور پھر سوچتے چلے جائیے اور ملاتے چلے جائیے کہ حضرت فاطمہ الزہرا جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، تو حضرت فاطمہ الزہرا کی اپنی جنت کہاں ہے؟ ڈیفینیٹلی وہ آپ کی ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور وہ کون ماں ہے جس کے قدموں تلے جنت کی عورتوں کی سردار کی اپنی جنت ہے؟ وہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ اور ادھر بیٹی کو یہ اعزاز ہے کہ وہ حضرت علی المرتضیٰ کے لیے اپنی ساری خدمات پیش کرتی ہیں اور اپنے آپ کو بالکل عاجز اور انکساری کا مرقع بنا دیتی ہیں۔ اور ادھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا عالم کیا ہے؟ جب کائنات کے والی، نبیوں کے سردار تشریف لاتے ہیں کسی جنگ سے، کسی مارکے سے اور باہر کی کسی مصروفیات سے، تو خدیجہ الکبریٰ آگے بڑھ کر دونوں جہانوں کے سردار کے نالین مبارک اتارتی ہیں، اور آپ کی تلوار وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ صاف کرتی ہیں۔ یہ کیا اعزاز ہیں، یہ ہماری سمجھ میں آنے والی چیزیں ہیں۔ مگر اس کے باوجود وہاں سادگی دیکھیے، وہاں اسلام کے لیے اخلاص دیکھیے، جو چیز ہمارے سمجھنے اور سیکھنے والی ہے۔ مجھے سننے والی ہماری تمام دوستیں، تمام بہنیں جو مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھتی ہوں گی، جو استاد بھی ہوں گی، جو ڈاکٹرز بھی ہوں گی، جو پروفیسرز بھی ہوں گی، اور اس کے علاوہ کئی شعبہ ہائے زندگی سے تعلق ہوگا، آپ سب سنیے اور غور فرمائیے۔ آج ہماری زندگیاں، وہ ازدواجی زندگیاں ہوں یا سوشل لائف ہو یا گھریلو زندگیاں ہوں، دیگر رشتہ داروں کے ساتھ جو ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں ان سے متعلق ہوں، کچھ بھی ہو، ہم ذرا دیکھتے چلے جائیں کہ ان خواتین کے مقامات اور ان کے کردار اور ہماری حیثیت اور ہمارے کردار، آج ہم ان کو کیوں کھو بیٹھے اور کیوں ہمارا راستہ بھٹک گیا، ہم کیوں غلط راستے پہ چل پڑے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے انتخاب غلط بنا لیے۔ اگر ہم نے حضرت مریم کو آئیڈیل بنایا ہوتا تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ حضرت آسیہ کو ہم نے آئیڈیل بنایا ہوتا تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ حضرت خدیجہ کو ہم نے آئیڈیل بنایا ہوتا تو آج ہمارا معاشرہ تقدس کا پیکر ہوتا، سراپا تقدس ہوتا۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کا ہم نے اسوہ اختیار کیا ہوتا تو پھر ہر بیٹی ایک نور کا پیکر ہوتی جو اس دنیا میں ہوتی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ہم نے بالکل یہ سمجھا، ہم نے ان کو پڑھا ہی نہیں، ہم نے ان کو سنا ہی نہیں، ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ ان کے کردار کتنے عظیم تھے۔ میں سے پیش کروں گی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ساری دولت، اپنا سارا مال، سب کچھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ نچھاور کر دیا، اور ایک خاتون جو ملکۃ العرب کے خطاب سے پکاری جاتی تھی، اب یہ ہوا کہ
ہر چیز وقت آنے کے ساتھ وہ اسلام پہ قربان کرتی رہیں، لٹاتی رہیں، حضور کے قدموں میں پیش کرتی رہیں۔ پھر اس کے بعد غلاموں کی باری آ گئی، پھر لونڈیوں کی باری آ گئی، لونڈیاں بھی ساری حضور کی خدمت میں تحفتاً پیش کر دی، غلام سارے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیے، مال و دولت ہر چیز حضور کو پیش کر دی۔ پھر ایک وقت آ گیا کہ آپ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ وہ 3 سال شعب ابی طالب میں اس گھاٹی میں گزارتے ہیں، تو ایسے نازوں میں پلی ہوئی اور ایسے ناز و نعم میں رہنے والی شہزادی وہ ایک گھاٹی میں جا کے 3 سال جب گزارے گی، بالکل خالی ہاتھ، کے وہاں خوراک پہنچانے کی بھی کسی کو اجازت نہیں ہے، تو کیا حال ہوگا؟ وہیں پر آپ کی صحت مبارکہ پہ زیادہ اثر ہوا اور آپ کی صحت بہت کمزور ہوئی، اور اس کے جلدی بعد پھر آپ کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ جو ساری دولت اور جو سارا مال تھا، اس کا کوئی اندازہ کرنے بیٹھے تو ہم شیران محترم اس کا اندازہ کاؤنٹنگ سے نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ عرب میں، صرف مکہ میں نہیں، عرب میں جو بڑے سے بڑا کوئی رئیس تھا نا، اور بڑے سے بڑا جو تاجر تھا، وہ کسی نہ کسی طرح سے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بزنس سے اٹیچ تھا، یا تو اس کے شیئرز آپ کے ساتھ ہوتے، یا پھر آپ کے ہاں وہ ملازم ہوتا، اور اس کو لوگ عرب کا رئیس کہتے۔ تو جس عورت کے ملازموں اور کاروباری ساتھ جو لوگ تھے اور پارٹنر تھے، ان کا یہ حال تھا، تو جو اصل مالکہ تھیں ان کا حال کیا ہوگا؟ آپ اس سے اندازہ کر لیجئے۔ میں نے پہلی بات عرض کی کہ حضرت صدیق اکبر نے روایت فرمایا ہے کہ آپ جب وہ ڈھیر چاندی اور سونے کے لگاتی جو حضور کے نام کا صدقہ کر دیے جاتے اور غریب مسلمانوں میں تقسیم کر دیے جاتے، تو وہ اتنا بڑا ڈھیر ہوتا کہ میں اگر ڈھیر کے ایک طرف کھڑا ہوتا تو دوسری طرف والا بندہ میں دیکھ نہیں سکتا تھا، جس کا آج کے دور میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس دور میں بھی حضرت خدیجہ کو طاہرہ کہا جاتا تھا، طاہرہ۔ اس کی وجہ کیا کہ آپ اس زمانے کے باوجود نہ تو کوئی کفریہ کام کرتی، نہ کفریہ کلام پڑھتی، نہ کسی ایسے راستے پہ چلتی، نہ بت پرستی کرتی، اور نہ ہی اس دور کی بے حیا عورتوں کی طرح آپ اس طرح سے باہر نکلتی اور باہر جاتی اور بے پردہ نکلتی، اور ایسا کچھ بھی آپ کی ذات کے اندر نہیں تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے جیسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے پاس 4 پیسے آ جاتے ہیں جب تو سٹیٹس تبدیل ہو جاتے ہیں، خواہشات بدل جاتی ہیں، اور اٹھنا بیٹھنا گفتگو کرنے کا انداز تبدیل ہو جاتا ہے۔ مگر وہ کیسی خاتون تھی کہ جس کے مال و دولت کا یہ حال تھا، ہزاروں کی تعداد میں جس کے محل میں غلام اور لونڈیاں رہتے تھے، اس کے اپنے محل کا، اپنی زندگی کا اور اس کی پراپرٹی کا عالم کیا ہوگا؟ تو اس کے باوجود اتنی طہارت، اتنی پاکیزگی، اتنی پاک دامنی، ایسا کیوں تھا؟ اللہ کریم کسی مقدس چیز کے لیے کسی مقدس چیز کو بچانے کی ذمہ داری خود لے لیتا ہے، اور ایسا ہی حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ ہو رہا تھا۔ آپ کی حیرانگی کی انتہا ہو جائے گی کہ آپ اپنے باپ کے اتنے وسیع بزنس کی مالک تھیں، مگر اسلام میں آنے سے پہلے بھی آپ ایک با پردہ با حیا خاتون تھی۔ ایک مرتبہ مکہ میں قحط پڑا، اور جب ان لوگوں کے تاجروں کے قافلے ملک شام، یمن، مصر ان علاقوں میں جاتے اور وہ تجارت کر کے اور اپنے سامان بیچ کے آتے، تو قحط کی وجہ سے ہر قافلے کو، ہر تاجر کو نقصان ہوا، مگر اس سال میں بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کو 11 گنا اللہ پاک نے منافع عطا فرمایا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وہی آپ کی پاک دامنی، اور اس زمانے میں بھی اپنے آپ کو باحیا با پردہ رکھنا۔ اور ایسے میں مطلب اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جب اتنا کچھ تھا کہ آپ کسی کے سامنے نہیں جاتی، باہر نہیں جاتی، اور مطلب آپ خود باہر نکل کے بزنس بھی نہیں کرتی، تو پھر اتنے پروفٹس اور اتنا بڑا کاروبار، اس کی ہینڈلنگ، یہ سب کچھ کیسے ہوتا؟ تو میں نے کہا کہ
حضرت خدیجہ اپنے والد کی ذہین و فتین، دانشمند، عقل مند، بہت زیرک بیٹی تھی. تو انہوں نے ایسی صورت میں بھی کہ میرے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری آ پڑی تو میں گھر تو نہیں بیٹھ سکتی، انہوں نے اس کے لیے بھی وہ راستہ نکالا کہ آپ باہر سے اگر کوئی پارٹی آتی تو اس کی ڈیلنگ کے لیے آپ اپنی جو کنیزیں ہوتی، لونڈیاں ہوتی یا آپ کے جو غلام ہوتے، ان کے ذریعے سے آنے والوں سے گفتگو کر کے ڈیلنگ کرتی اور پھر ان کو اپنے کاروبار کا حصہ بناتی، یا پھر جو کمٹمنٹ ہوتی اس کے مطابق وہ اپنا مال ان لوگوں کو دے کر بھیجتی کہ وہ جا کر بیچ کے آتے اور ان کو ان کی کمیشن یا ان کا معاوضہ مل جاتا. پر ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ کبھی چیک کرنے کے لیے صحیح، سپرویژن کے لیے صحیح، اور ایک مالک کی حیثیت سے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ صحیح کبھی کسی قافلے کے ساتھ گئی ہوں یا باہر نکل کر کسی کا سامان چیک کیا ہو یا خود ڈائریکٹ انوالو ہوئی ہوں، اس کے باوجود اتنا وسیع، اتنا کامیاب کاروبار آپ کا چلتا رہا. تو عزیزات گرامی قدر، یہاں ایک لمحے کے لیے توقف کیجئے، سوچئے، اپنے دل کی طرف توجہ کیجئے. ہماری زندگیاں کیا ہیں؟ کون سے کارنامے ہم سر انجام دے رہے ہیں اور کون سی بھاری ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد ہیں جن کی وجہ سے شیطان ہمیں بہکانے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ آپ نے باہر جانا ہے، آپ نے آفس جانا ہے، آپ نے اسکول جانا ہے، آپ نے مارکیٹ جانا ہے، لہٰذا پردہ آپ کے راستے میں حائل ہے، آپ یہ نہیں کر سکتی. تو یہ سب کچھ شیطان ہم سے کرواتا ہے اور نفس کرواتا ہے. جس وقت آپ اور ہم سب اس بات کا ارادہ کر لیں کہ اتنے بڑے بڑے لوگ اتنے بڑے بڑے کام جو ہیں وہ اس انداز سے کر سکتے ہیں، تو ہماری تو کوئی کارکردگی ہی نہیں ہے زندگی میں. تو پھر ہمارے لیے حجاب کرنا، اللہ کا حکم ماننا جو ہمارے لیے فرض ہے، اور اس گیٹ اپ میں باہر نکلنا اور جا کے اپنے کام سر انجام دینا، یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ سب ہو سکتا ہے، ہم بہت آسانی سے یہ کر سکتے ہیں. اور بات صرف اتنی ہے کہ آپ آغاز فرما دیں. جب آپ آغاز کر لیں گی تو اللہ کریم آپ کے راستے خود آسان کرتا جائے گا، خود آپ کے لیے